بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے صحت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید، آف کورس DHS۔ ناظرین، رمضان جا رہا ہے اور اپنے پیچھے بہت ساری خوبصورت یادیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کچھ الفاظ آج کسی نے بھیجے تھے تو سوچا کہ پروگرام کی ابتدا انہی الفاظ سے کروں۔ سحری کی یادگاریں، افطاری کی بہاریں، سحری کی یادگاریں، افطاری کی بہاریں، نظریں چرا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ یا رب معاف کر دے، یا رب معاف کر دے، باطن کو پاک کر دے، یا رب معاف کر دے، باطن کو پاک کر دے، دل بلبلا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ جی ہاں، یقیناً رمضان کی بابرکت ساعتیں ہم سے جدا ہونے کو ہیں اور اپنے الوداعی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ اس رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کے طفیل ہمارے حالوں پر اپنا رحم فرمائے اور خصوصاً ہمارے پیارے پاکستان کو استحکام، بقا اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ صحت رمضان روزانہ رات 1 بجے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر بالوں کی سرجری اور ایستھیٹک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دنیا بھر میں جانا پہچانے جانا والا مقبول ترین اور معتبر ادارہ ہے جو گزشتہ 22 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جن کا کہنا ہے ویئر بیوٹی اسپیکس، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ اور آج خوش قسمتی سے ہمارے پروگرام میں بھی خوبصورتی بولنے کے لیے بے قرار بیٹھی ہے، اور اس خوبصورتی سے میں آپ کا تعارف کرا دوں کہ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کا تعارف کرانے کے لیے۔ ان کا تعارف اتنا وسیع ہے کہ الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ دور حاضر کے مقبول ترین معتبر شاعر جناب محمد زاہد شمسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ زاہد صاحب، صحت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے سامنے بولنے سے میری زبان جو ہے نا وہ لڑکھڑانے لگتی ہے۔ السلام علیکم، اور ناظرین کی خدمت کے لیے میرا سلام عرض ہو۔ اور آپ جس طرح کہتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں تو انسان کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ آپ کی بہت محبت، میٹرو نیوز 1 کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں عوام الناس سے گفتگو کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ ساتھ ہی تشریف فرمائیں ہمارے ملک کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ، کاسمیٹالوجسٹ اور پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے COO، جنہوں نے اپنے پچھلے جو وزٹ تھا، جو پچھلا پروگرام تھا، اس میں پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی تمام سروسز پر عید تک 50% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ساجد صاحب۔ ساجد صاحب، آپ کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دن تو آپ نے 50% کا اعلان کیا تھا، تو آج بیٹھے ہوئے ہمارے ٹی وی کے ناظرین جو ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید آپ اس سے بھی بڑھ کر کوئی شاید اعلان کر دیں، تو خیر وہ آپ کرتے رہیے گا۔ پہلے تو ہم باقاعدہ جس طرح روزانہ پروگرام ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ابتدا خدائے بزرگ و برتر کے حضور بارگاہ عقیدت میں کچھ کلام پیش کریں، اور کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محمد سعد صاحب۔ سعد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ کچھ گلہائے عقیدت پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ
اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی محضاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دان توحید عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج کی بڑی رات وہاں پر گزار رہے ہیں. ہمیں ان کی قسمتوں پر ناز ہے اور دعا ہے خدا پاک پروردگار سے کہ ہمیں بھی ایسی کوئی رات جو ہے نصیب فرما. زاہد صاحب، پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جہاں خوبصورتی بولتی ہے، یہ رنگ بھی کچھ بولتے ہیں؟ رنگوں کی گفتگو کائنات کی سب سے دلچسپ گفتگو ہے. رنگوں کی گفتگو کائنات کی سب سے دلچسپ اس گفتگو، لیے کہ وہ آپ کی روح میں اتر جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے. اور جو جب روح میں اترتی ہے تو اس سے پھر خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. اللہ اللہ. اور رنگ جو ہیں ان کا تعلق کیونکہ روشنی سے ہے. اچھا. جب کائنات کی مخروط مستوی سے نکل کر وہ 7 رنگوں میں ڈھلتی ہے کیا کہنے. تو پھر قوس وہ قزح. ہر رنگ کا ایک اپنا مزاج ہے. قوس قزح. جی، قوس قزح. اور پھر ہر رنگ کا اپنا مزاج ہے، ہر رنگ کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، کیونکہ دراصل روشنی جو ہے وہ علم ہے. کیا بات. اور علم اللہ کریم کا نور ہے. کیا کہنے. اور اس نور کے صدقے یہ تمام رنگ جو ہے وہ عطا کیا بات، کیا بات. لیکن یہ جو آپ آج مطلب سبز ہلالی پرچم کے پیرہن میں بالکل لپٹے ہوئے ہیں، تو یہ اور حتیٰ کہ مطلب آپ کی جو رنگ ہے اس کا جو نگینہ ہے وہ بھی آپ کے کپڑوں سے میچ کرتا ہے. آپ کا پاکٹ اسکوائر دیکھ کے مجھ پہ نظر پڑتی ہے تو مطلب ہٹنے کا نام نہیں لیتی. اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا سرفق بھی جو ہے تو وہ سبز رنگ کا ہے. تو یہ اتنا حسین امتزاج، اتنا ذوق، اتنا مطلب انتہا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے میرے پاس جو کہ سبز گنبد سے منور ہے اور اس کا نام سبز خوشبو ہے. کیا بات. یہ آپ کے جو سوال ہے، جو آپ جو مضمون نگاری فرما رہے ہیں، اس میں سبز رنگ کا بہت اہم کردار ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اس لیے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا، اسکول میں جب پڑھتا ہے آدمی تو بہت سی چیزوں کو دیکھ کر بہت سے سوال ذہن میں ابھرتے ہیں. تو میں نے جب باغوں کی کیاریوں میں جا کر بیٹھ کر کتاب لے کر پڑھنے کا شوق تھا مجھے، تو میں بیٹھتا تھا تو پھولوں اور رنگوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے پڑھنے کا شوق تھا. کیا بات. تو وہاں سے مجھے یہ رنگوں کی زبان سمجھ میں آئی اور آپ نے اپنے پیرہن کو. جی، وہاں میں نے دیکھنا کہ مثلا پتھر میں سے کومپل، سبز کومپل جو کہ بہت نرم و نازک ہوتی ہے، وہ کیوں اس میں سے پتھر کا سینہ چیر کر کیسے وہ باہر آ جاتی ہے. اچھا. تو پھر جب کچھ ادراک ہوا تو سمجھ یہ آئی کہ وہ اس لیے پتھر کا سینہ چیر لیتی ہے کہ اس کا رنگ سبز ہے. سبحان اللہ. اور اسے قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی ہے سبز رنگ سے، اور وہ پتھر کا سینہ چیر کر نکل کیا آتی ہے. بات ہے. گنبد خضرا بھی سبز ہے، پاک ہلالی پرچم بھی سبز ہے،
اور سبز رنگ میں یہ طاقت ہے کہ وہ پتھر کا سینہ چیر کر جو ہے تو وہ باہر نکل جاتا ہے. کیا خوبصورت بات کی. پوری کائنات کو سبزہ سبزہ رنگ دیتا ہے, اور رنگ جو ہے وہ روشنی ہے, اور روشنی جو ہے تو وہ خدا کا نور ہے. اور کیا کچھ کہہ گئے ہیں وہ رنگوں کے بارے میں کہ مطلب عقل جو ہے تو وہ دنگ ہے. چلیں رنگوں کی تو بہت بات ہوگی, ساجد صاحب سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ رنگوں کی تو زبان ہوتی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا خوبصورتی کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ خوبصورتی بولتی ہے؟ سر بالکل, خوبصورتی کی بالکل زبان ہوتی ہے. اچھا, خوبصورتی خود بولتی ہے. اچھا, بولتی ہے یا بلاتی ہے؟ بلاتی بھی ہے. بلاتی بھی ہے. ہاں, جب وہ اتنا مطلب بول رہی ہوتی ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے جناب والا کی جو ہے پورا ساری ڈسکشن کی, آپ نے ان کے حوالے بتایا کہ آپ کا پیراہن سب چیزیں تو بولتی ہے نا, تبھی تو آپ بولے. ایک چیز بول رہی ہے, پیراہن کے مطلب بالکل اس سے انگ سے کہہ لیں کہ مطلب یہ کہ رنگوں کا امتزاج جو ہے وہ, اور ذوق جو ہے جو پہننے والے کا جو ذوق ہے وہ چھلک رہا ہے. خدا نے مطلب شخصیت بھی اتنی خوبصورت جو ہے, تعریف کے بغیر. اچھا, رنگ پہ آ جاتے ہیں نا, تو رنگ کی بات ہو رہی تھی, تو رنگت کیا بولتی ہے؟ آپ تو رنگت کی بھی بات کرتے ہیں کہ سر بالکل. ہاں, رنگت کیا ڈیمانڈ, پبلک کیا رنگت ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ہاں, اب جو پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے رنگت کی, وہ ہماری سوسائٹی میں, خاص کر ہماری سوسائٹی میں تو ہر کوئی گورا ہونا چاہتا ہے. ہر کوئی اپنا ہاں بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں, بالکل سر. تو ہر کوئی خوبصورت ہونا چاہتا ہے, پر اس سے پہلے جو ہے نا وہ گورا ہونا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رنگ فیئر ہو جائے گا. آیا کہ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا جو کلر ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کے حساب سے ڈھالا ہے. سبحان اللہ. اس کو جو چیزیں عطا کی ہیں اس کے حساب سے, اس کی حیثیت کے حساب سے دی گئی ہیں. اگر انسان اس میں خوش رہے تو خیر بڑی بات ہے, شکر الحمدللہ. تو اب لوگ, اب خوبصورتی کی بات آ رہی ہے. پہلا پیرامیٹر جو ہے مطلب ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے کا جو پہلا پیرامیٹر ہے, ساجد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ گورا رنگ ہے. کلر کمپلیکشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر گورا رنگ ہوگا تو وہی خوبصورت ہوگا جس کا گورا رنگ ہوگا. دلہن بھی جو ڈھونڈنے نکلتے ہیں, چاند کا ٹکڑے والی جو بات ہوتی ہے, چاند کا ٹکڑا چاہیے. اچھا, تو مطلب ابھی کیا کیا جائے رنگ کو گورا کرنے کے لیے, یا آپ کیا کرتے ہیں رنگ کو گورا کرنے؟ بالکل یہ بات ہے, بات رنگوں اور خوبصورتی پر رہے گی شمسی صاحب. اب مجھے لگتا ہے بات جو ہے تو وہ رنگوں اور خوبصورتی سے باہر نہیں نکل پائے گی, کیونکہ خوبصورتی کے بھی رنگ ہیں اور رنگوں میں بھی خوبصورتی ہے. جی سر, اگر کوئی بات سر اگر کوئی بات کچھ غلط ہو تو میں معافی چاہتا ہوں سر آپ سے. تو صاحب علم ہے, جزاک اللہ. تو خوبصورتی پہ بات ہو رہی ہے. خوبصورتی سے ہم اپنی سوسائٹی پہ اگر آ رہے ہیں تو ہماری سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا رنگ گورا چاہتی ہے. کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں, تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, پر اگر کوئی بہت زیادہ کوئک رزلٹ مانگتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ بہت, جیسے کچھ لوگ آتے ہیں کہ عید ہے, کچھ ایسا ہو کہ ہمارا کلر فیئر ہو, ہم کپڑے جو شاپنگ کر کے آ رہے ہیں تو ہم نے اس کلر کے کپڑے لیے, تھوڑا کلر ہمارا اچھا لگے, کلر کمپلیکشن ہمارا اچھا لگے. اور کچھ کی شادیوں کا پلان ہوتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد شادیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں عید کے فوراً بعد. اب ذرا ایسا میجک تو کوئی نہیں ہے کہ عید سے پہلے مطلب ایون کہ آپ اگر گلوٹاتھیون کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں؟ بالکل, ہم گلوٹاتھیون بھی اگر لگاتے ہیں اس کا بھی رزلٹ 2 سے 3 ہفتے میں آنا شروع ہوتا ہے. جن کی آ رہی ہے وہ مطلب بالکل جو اپنا جو جن کی عنقریب شادی ہے تو وہ لوگ بالکل گلوٹاتھیون جو ہے اس کو لگوا سکتے ہیں, اس کو اویل کر سکتے ہیں, تاکہ ان کا کلر کمپلیکشن. اور جو دیکھیں, ایک بات میں ساتھ کہتا چلوں گا, رنگ گورا اچھا مطلب اس کی بات نہیں کی جا رہی. جو آپ کا کلر ہے نا, اگر ہم بھی جو گلوٹا لگاتے ہیں کلر فیئرنیس کے لیے, تو وہ آپ کا جو اپنا کلر ہوتا ہے تو اس کو وہ برائٹ کر دیتا ہے, آپ کے فیس پہ گلو آ جاتا ہے, آپ اپنے آپ کو اچھا دکھنا محسوس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے جو کہ لوگ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے درمیان, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورے ہو جاتے ہیں. صرف کلر ہی جو ہے تو وہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے, اور بے شک کلر جو ہے کافی بہتر ہو سکتا ہے. اب اچھا, کچھ طریقے پروسیجرز بھی ہیں جن کے ذریعے بالکل کچھ پروسیجرز بھی ہیں, جیسے کہ میں نے انجیکشن, بالکل جیسے کہ انجیکشن ہے جو جس کے حوالے سے ہماری بات ہوئی, اس کی ٹیبلٹ فارم بھی آتی ہے, آپ اورلی وہ بھی لے سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ ہائیڈرا فیشیل کرا سکتے ہیں, آپ پیکو لیزر کرا سکتے ہیں اگر آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ 2-3 ڈیز میں آپ کو ریزلٹس ملیں. ساتھ میں آپ بی بی گلو بھی کرا سکتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو مطلب جو ابھی تقریباً 3 سے 4 دن ابھی ہمارے پاس ہیں, تو اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں, تقریباً 2-3 چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں, تو اس کو اویل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب رزلٹ آئے گا تو عید پہ پھر. بہت زبردست آپ نے باتیں کی. زاہد صاحب,
الحمدللہ کہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، 27ویں شب ہے، میرا خیال ہے قرآن پاک کی تکمیل بھی جو ہے وہ اسی شب میں ہوئی یا یقیناً اسی شب میں ہوئی. تو کچھ فرمائیے گا نا اس شب کی یا اس مہینے کی فضیلت اور برکتوں کے حوالے سے اپنے خوبصورت الفاظ میں. دیکھیے رمضان کریم کا جو مہینہ ہے یہ اپنی عظمتوں میں اپنا ہی مقام رکھتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جب رمضان کے مہینے میں روزے ہم پر واجب ہوئے، فرض ہوگا جو فرض ہوئے ہم پر، تو اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس وقت بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا جب روزے ہمارے اوپر روزے بھی رمضان میں فرض ہوئے، رمضان ہی میں فرض ہوئے. اور رمضان جو ہے وہ لفظ رمز کا مشتق ہے جس کا معنی سخت گرمی اور حدت اور سخت پیاس، اور اس سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تعبیر. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کریم کی جو فضیلتوں میں یہ فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید کی تکمیل اس کی 27 شب کو ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور لیکن یہ سفر جو ہے یہ اس کو مکمل ہونے میں 23 سال لگے. اچھا. جب پہلی آیت اتری تو آپ غار ہیرا میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اقرا میں، اور وہاں وہ بھی کیا کہتی؟ پڑھو تعلیمات. اور کس کا نام لے کے؟ جی اپنے اللہ کا نام. جی اللہ کا. بس پڑھو. تو اقرا سے لے کر 27ویں کی شب تک 23 سال کا سفر ہے جس میں قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے. 23 سال. تو آج ہم 27ویں کی شب میں بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب 26 روزے گزار کر اس شب میں بیٹھے ہیں تو ہم روزے کے حوالے سے اس کا فلسفہ جو ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. بتائیے کچھ. مجھے یقین ہے کہ روزہ جو ہے اس کا تعلق یوم الست سے ہے. اچھا. جب روحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا سوال کیا تو سب روحوں نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں آتی ہے اور یہاں آ کے دنیا میں خداوند تعالیٰ کا نمائندہ بن کے یہاں وقت گزارتی ہے تو اس کی پھر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کیا بات. تو ان ذمہ داریوں میں جو اس کو سب سے بڑی قوت حاصل ہوتی ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، وہ روزے کے ایام کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اچھا. کیونکہ جب آپ روزہ دار ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں پوری نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور تمام برائیوں سے، آلودگیوں سے، کثافتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بالکل، اور جتنی گرد آلود دنیاوی فضا ہے اس سے آپ نے آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی جستجو میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑی قوت آپ کو عطا ہوتی ہے وہ صبر ہے. اللہ وہ صبر ہے. اور آپ اگر اس کو ریڈ اس کا جائزہ لیں اس لفظ کا تو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر انسان کی سب سے بڑی ساتھی کوئی قوت ہے تو وہ صبر ہے. سبحان اللہ. یعنی سب سے بڑی دوست اگر کوئی قوت ہے تو وہ صبر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ. تو جب آپ روزے کی حالت میں سفر آگے کرتے ہیں تو آپ کا دراصل وہ سفر جو ہے، جیسے آپ آج ہم 27ویں کی شب میں بیٹھے ہیں تو وہ تزکیہ نفس کا سفر ہے. کیا کہ یہ بڑا اہم ہے معاملہ. تزکیہ نفس کا سفر ہے جس سے آپ کو جو بالیدگی حاصل ہوتی ہے اس سے آپ کو پرہیزگاری اور تقوی ملتا ہے. واہ. جب تقوی حاصل ہوتا ہے آپ کو تو آپ کا ایک روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے. روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے جو کہ نبی اللہ کریم کے نور سے جا کے متمسک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو فلسفہ ہے تزکیہ نفس اور تقوی کا جو فلسفہ ہے، یہ میں چاہوں گا کہ میں ناظرین سے اگر ہم کلام ہونے کا مجھے موقع ملا ہے تو اس کی جو تھن لائن ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات نے جتنی بھی تخلیقات کی ہیں ان کا ہر ایک تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا. کیا بات. اچھا، تمام تخلیقات جو اپنے ساتھ مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ہم جہاں بیٹھے ہیں ہماری بہت صفائی کی ہوئی ہے، بہترین ہم فرش پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذرات ہیں اس کے اندر. تو ان ذرات سے لے کر جو ہمارے قدموں کے نیچے ہیں وہاں سے لے کر پوری کائنات کے چاند ستاروں کے نظام سے ان ذرات کا تعلق ہے. تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. فلکیات کا جو فلسفہ ہے وہ جی اس کے ساتھ مربوط ہے اور ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ایک بانڈ کے اندر ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر ذرہ ظہور میں قربت کے سلسلے، واللہ واللہ
ہر ذرہ ظہور میں قربت کے سلسلے، ہر سلسلے میں رشتہ پروردگار ہے۔ کیا سبحان بات اللہ، بے شک۔ اچھا یہ جو رشتہ کیا ہے بات یہ ہم سے یہ متقاضی ہر رشتے میں۔ ہے، اور جو آخر میں جو اس کا انجام، اس جو مقصد حاصل کرنا ہے کائنات کے مالک نے، جو ایک منظر نامہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جی۔ پوری دنیا کے انسان رشتہ وحدت میں بندھ چکے ہیں۔ فرض کیجیے آپ کہ رشتہ وحدت میں بندھ چکے ہیں اور وحدانیت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ کیا کیا بات ہے، سبحان تو اللہ۔ یہ منظر ہے کہ جس کا اللہ کریم کو انتظار ہے، کیا بات بالکل اور ایسا ہی ہے۔ اس منظر کو، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا عمل اس کو بہت قوت ادا کرتا ہے، جو ہمارے ارکان دین ہیں ان میں روزہ جو ڈھال ہے آپ کی، وہ سب سے اہم کردار ادا کیا کرتا ہے بات، کہ جو صبر و تحمل آپ کو ملتا ہے، اور جس راستے پر آپ چلتے ہیں تو انسان کے خمیر میں جو اللہ کریم نے اپنے نور کی ایک کرن رکھی ہوتی ہے، کیا بات، وہ انسان کے اس راستے کو پھر کشادہ کرتی چل جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ وہ اس کے سامنے جو منزل ہے اس کے لیے وہ میرا آسان خیال ہے کہ اگر اس موضوع پر آپ رات بھر بھی بولتے رہیں تو اتنا ہی اچھا بولیں گے۔ میرا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کی گفتگو کو میں قطع کلامی کی جائے، لیکن ایک چھوٹا سا کمرشل بریک بھی ضروری ہے۔ صحت رمضان میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ محترم جناب زاہد شمسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جناب ڈاکٹر ساجد علی صاحب پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے CEO ہمارے درمیان موجود ہیں، سعد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے وہاں بولتی ہوگی، لیکن آج ہمارے پروگرام میں خوبصورتی بکھری پڑی ہے، اور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب زاہد شمسی صاحب، دور حاضر کے انتہائی معتبر بلند پایہ شاعر، کیا ذوق رکھتے ہیں اور کیا خوبصورت شخصیت اور کے حامل ہیں، اور ساتھ ہی نوجوان نسل کے بڑے نمائندہ جو ہیں تو ایک کاسمیٹولوجسٹ، اور بہت ہی شہرت رکھتے ہیں اپنے شعبے میں، بہت ہی کمال رکھتے ہیں۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے CEO بھی ہیں محترم جناب ساجد صاحب۔ تو خوبصورتی بکھری پڑی ہے ہمارے پروگرام میں، بکھری پڑی ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں خوبصورتی بولتی ہے، اور آج ہمارے پروگرام میں خوبصورتی جو ہے تو بکھری پڑی ہے۔ اب پتہ نہیں میں کیسا لگ رہا ہوں یا نہیں، تو خیر یہ تو خوبصورتی کی بات ہوئی، بات بڑی روحانی ہو رہی تھی، اور وہ فضیلت رمضان کی اور فضیلت قرآن کی۔ یعنی جب روزہ ہم رکھتے ہیں اور اس کے پروسیس سے ہم گزرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم اس کی مشق کرتے ہیں 30 دن، تو یہ ہمارا ریفریشنگ کورس ہوتا ہے، یہ 11 مہینوں کے لیے۔ تربیتی 11 مہینوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے بڑی قوت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ روحانیت ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اصل میں تو ہمارا یہ وجود اس مٹی سے مستعار ہے، اور اس نے اسی تاریک مٹی میں چلے جانا ہے۔ اللہ اللہ، جو چیز اس کو روشن رکھتی ہے، اور جو ہم جتنے امور انجام دیتے ہیں اس وہ کارہائے نمایاں روح ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روح کے جو مزاج ہے اور جسم کا مزاج بظاہر آپس میں متضاد ہے، کہ روح ایک روشن چیز ہے اور جو جسم ہے ہمارا وہ تاریک مٹی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس امتزاج کو آپ اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد جو کیفیات سے ہم گزرتے ہیں، اور یہ ہماری نیت پر ہے اور ہمارے عمل پر ہے کہ ہم نے کتنی یکسوئی کے ساتھ روزہ رکھا ہے، کیا بات، کتنی انعامات سے اس کی تمام اراکین جو ہے اس کی ادائیگی کی ہے۔ کتنا تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جو قوت ہمیں ملتی ہے وہ روحانیت ہے، اور روحانیت جو ہے جب ہم دنیا کے امور میں گم ہو جاتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ بظاہر روح پر سفر کرنا شروع ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر روحانیت جو ہے اس کو ہمیں بروئے کار آ جائے تو وہ جسم پر غالب آ جاتی ہے۔ کیا بات، تو ایسی کیفیت میں آپ سوچیے جب روحانیت سوار ہو جائے جسم اللہ اکبر، تو پھر کیا کیا محیر العقول واقعات جو ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جب چلتے چلتے آپ کی جو یکسوئی انعامات اور فرائض کی ادائیگی کی طرف جب آپ کا سفر جاری ہے، تو پھر یہ سفر ہے کہ جہاں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، جی محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، ہماری جان آپ پر قربان سرکار دو جہاں۔ تو جب آپ روح کے زیر اثر آپ سفر کرتے ہیں، اور روزہ کی جو صبر کی قوت آپ کو ملی ہے، اور جو تقوی
اور پرہیزگاری آپ کو عطا ہوئی ہے، جو بالیدگی آپ کو عطا ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ اس سفر پر گامزن ہیں جہاں آپ کی محمد سے وفات ہونے، تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں. جب منزل پہ پہنچ جاتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے کہتی ہے کہ اب چونکہ میں تیرا ہوں تو یہ لوح بھی تیرا ہے، یہ قلم بھی تیرا ہے، اب اس میں کتنے جہان لکھنے ہیں وہ تم لکھو، کتنے جہان لکھنے ہیں وہ تم لکھو. نوجوانوں کے لیے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ مطلب تیرا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کا بسیرا جو ہے تو آج کل کن چٹانوں پر ہے. بتا دیجئے کہ 3 دن میں جو ہے کچھ اور کوئی پیشکش کر دیں ہمارے سننے والوں کے لیے، کوئی اعلان کر دیں، کوئی ایک آدھ سروس جو ہے تو وہ فری دے دیں، کمپلیمنٹری کوئی ٹریٹمنٹ آفر کر دیں پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی آئے تو. میری درخواست ہے آپ سے. بالکل اگر آپ ہمارا شو اگر دیکھ کے آتے ہیں تو اس پر بھی ہم آپ کو ریسٹ آف کچھ آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر دیں گے، جس میں آپ کو کوئی ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیمنٹری کر دیں گے. آیا کہ مطلب اگر کوئی 3 ٹریٹمنٹ کا پیکیج لے لیتا ہے پیکیج بنتا ہے 2 کے پیسے بالکل 2 کے پیسے چارج کیے جائیں گے، باقی ایک جو ہے آپ کو کمپلیمنٹری دیا جائے گا. بھائی ساجد صاحب نے پھر آج ایک اور اعلان کر دیا، آپ کل بھی آئیے گا، کیونکہ اگر آپ 2 دن اور آ گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ ٹریٹمنٹ بھی کرائیے اور کچھ پیسے بھی ہم سے جو ہے تو وہ لے کر جائے. تو بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر 3 ٹریٹمنٹ کا کوئی پیکیج بنتا ہے اور آپ ابھی یہ پروگرام کے حوالے سے ان 3 دنوں میں رابطہ قائم کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک ٹریٹمنٹ کے سروس چارجز جو ہیں تو وہ آپ سے نہیں لیے جائیں گے، یعنی کہ 2 ٹریٹمنٹ کے چارجز لے جائیں گے اور ایک ٹریٹمنٹ جو ہے تو وہ کمپلیمنٹری پرووائڈ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا اعلان ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ نے، اور ان کی طرف سے بھی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری ہے کہ اب اگر کوئی نہ چاہے کہ اس کے بال سفید ہوں تو اس کی یہ چاہت پوری ہو سکتی ہے، اور اب آپ کے کالے بال سفید نہیں ہونے دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک دوا متعارف کرا دی ہے جس کا نام ہے نو گرے. نام ہی ایسا ہے کہ وہ نام پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. نو گرے، نو گرے ہمیں گرے بال نہیں چاہیے، ہمارے بالوں کو نو گرے کرتا ہے. اور اگر آپ اس کو جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کے بالوں کی رنگت تبدیل ہو رہی، گریش مائل ہو رہے ہیں، اور آپ اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے بال سفید ہونے سے بچ جاتے ہیں، اور آپ وقت سے پہلے جو ہے تو وہ مطلب بوڑھا ہونے سے بوڑھا نظر نہیں آتے اور ینگ نظر آتے ہیں. بہت محفوظ دوا ہے اور 15 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی کھا سکتا ہے. البتہ پریگننسی اور لیکٹیشن میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے. باقی تمام لوگ جو تو بلا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نو گرے ہر بڑے میڈیکل اور جنرل اسٹور پر بآسانی دستیاب ہے. یہ تو بات ہو گئی ساری، قرآن کی فضیلت بھی ہو گئی اور لیلۃ القدر کی بھی بات ہو گئی، ساری بات ہو گئی. آپ کی شخصیت کا جو بالکل چھایا ہوا روپ ہے، ایک بڑا شاعر اور دانشور کی حیثیت سے، جو آپ کی دانشوری ہے وہ تو آپ کے الفاظوں سے ٹپک رہی تھی. مطلب کیا چن چن کے بولتے ہیں، ایک ایک لفظ ایسا لگ رہا تھا، بول رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مطلب پھول جھڑ رہے ہیں، اور مالا لفظوں کی مالا جپ رہے ہیں. امتزاج دیکھیں، مطلب گفتگو کا حسن دیکھیں، گفتگو کا طریقہ دیکھیں. یہ 25 کتابیں، 1 2 3 نہ 4 نہ 5 نہ 10، 25 کتابیں، ہاؤ اٹ واز پاسبل؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو علم ہے اس کا سرچشمہ قرآن مجید کی فرقان حمید ہی ہے، تو کوئی شک نہیں، کیونکہ جو علم ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا جو ہے وہی کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. کیا بات. تو جب اس قوت کے ساتھ آپ اپنا ربط تو کر کے دیکھیں، اپنا سلسلہ تو جوڑیں، اور اگر آپ اس راستے کے راہی ہوں کہ جہاں آپ پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور آپ سنبھل کر آگے بڑھنے کا سلیقہ سیکھیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر چلیں اور معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، تو پھر آپ کو کچھ ایسی قوتیں عطا ہو جاتی ہیں کہ آپ کا جو قلم ہے وہ بولنے لگتا ہے، قلم بولنے لگتا ہے، اور اس میں آپ کے خاندانی اوصاف بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام کی داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ مطلب قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لوح بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ جو چاہے جو ہے تو وہ لکھ لو، وہ کرنے والی ذات جو ہے تو وہ اوپر بیٹھی ہے. اچھا، مجھے آپ کی بات میں یاد آیا کہ جب آپ نے کہا تھا روح اور جسم کے امتزاج، تو آپ نے کہا کہ روح جسم جو ہے وہ ایک مٹی کا اور اس کا جو ہے، اور روح جو ہے وہ خدا کا نور ہے. تو سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ زندگی کے 5 ایلیمنٹ ہیں، پانی، ہوا، آگ، روشنی اور مٹی.
تو جو انسان بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب آدم بنایا تو مٹی کو پانی میں گھولا, 2 ایلیمنٹ استعمال ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تو اس کے اندر روح جو ہے تو وہ پھونک دی گئی, یعنی کہ آپ کی ہوا بھی استعمال ہو گئی. اور اس سے پہلے 2 ایلیمنٹ یعنی کہ روشنی اور آگ, اس سے وہ 2 مخلوقات بنا چکا تھا جن کو جن اور فرشتے کہتے ہیں میری ناقص معلومات کے مطابق. تو اٹس اے کمبینیشن, اور انسان بنانے کے بعد جو لائف کے ایلیمنٹ تھے ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے, اس سے اچھی تخلیق کچھ ہو ہی نہیں سکتی. تو ذرا بتائیے اس حضرت آدم کے بارے میں. جی یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کی گفتگو سے مجھے حاصل ہوئی ہے, جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ناظرین اس کو سن سکیں, کہ جب یہ قوتیں ملی آپس میں تو ان قوتوں کے ساتھ ایک ایسی قوت ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, کیا بات ہے, اور وہ ہر جگہ موجود ہے, کیا بات, اور آپ کے ارد گرد موجود ہے, وہی تو قوت کا سرچشمہ ہے, اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اور وہ قوت سائنس پر بھی آشکار ہے. کیا بات, کیونکہ سائنس نے تو آج تک اللہ تعالیٰ کے وجود, کیونکہ دے بلیو ان سیئنگ اینڈ بلیونگ, سیئنگ از بلیونگ, تو وہ اس بات پر متفق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی بتائیں سر مطلب نظر ہر ذرے میں نظر نہیں آ رہا ہے. اب اگر انہیں نظر نہ آئے تو مطلب ہم ان کی جو ہے تو وہ نابینائی کہہ سکتے ہیں. سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی. ہماری طاقت کا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ طاقت جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ویکیوم ہے. کیا بات, کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پوری کائنات جو ہے ویکیوم کے اندر کھڑی ہے. یہ تو سائنس مانتی ہے, بالکل مانتی ہے. اچھا, جو ویکیوم ہے اسے ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ جب انسانی زندگی اپنے تربیتی مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھ رہی ہوتی ہے اور آگے بلوغت تک پہنچتی ہے اور اس سے آگے کا پھر سفر ہے, تو اس میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو جیسے اب بالغ النظری آپ کو حاصل ہو اور ان حقیقتوں سے آپ آشنا ہو جائیں کہ اللہ کریم نے آپ کو کس طرح سے احسن الخلائق بنایا ہے, بالکل, تو پھر آپ اپنے اندر ایک عاجزی لاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک انکساری لاتے ہیں. کیا بات, اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب اللہ کے حضور اس طرح سے سجدہ ریز ہوں کہ آپ اپنے وجود کو مکمل منفی کر دیں, جی, اپنی انا کو مکمل منفی کر دیں, ٹھیک ہے, تو یعنی جو آپ کی خودی انا کے بعد ایک خودی کی منزل ہے, خودی کی منزل سے گزر کے عالم بے خودی میں چلے جائیں, کیا بات, تو اتنے ہی آپ طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ویکیوم کی قوت آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. کیا خوبصورت گفتگو, کیا لفظوں کا استعمال, کیا ادائیگی, کیا کمال. صحیح صاحب, بوٹوکس لگوایا جا سکتا ہے عید سے پہلے, مطلب بوٹوکس کے رزلٹ آئیں گے اگر کل پرسوں میں لگوا لیا جائے؟ بالکل بالکل, بوٹوکس کے رزلٹ آپ کو فوری ملتے ہیں, ود ان 2-3 ڈیز میں آپ اپنا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کے رنکلز کا ایشو ہے فور ہیڈ پر, کرو فیٹس آتے ہیں, تو وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں, کیونکہ فلرز, بالکل فلرز بھی کر سکتے ہیں. فلرز کے ذریعے کیا فیس, فلرز کے ذریعے آپ, خیر فلرز کا جو ایک پروٹوکول ہے بیسیکلی وہ 6-8 months ود ان ایئر تک آپ کا چلتا ہے. فوری طور پہ اگر کر سکتے ہیں, بالکل فوری طور پہ اگر انسٹنٹ ہمیں ریزلٹ چاہیے تو ہم اپنا نیزولیبل فولڈ کر سکتے ہیں, پلس اپنی نوز ری شیپنگ کر سکتے ہیں, جس کو خیر نان سرجیکل جو میں کہہ رہا ہوں فلر کے ذریعے. باقی اپنی چن جو ہے اس کو اپیئر کرنے کے لیے, شارپ کرنے کے لیے آپ اس میں فلر آگمنٹیشن کرا سکتے ہیں. ساتھ اپنے آپ جو ہے لپس ری شیپ کرا سکتے ہیں. اب مارکیٹ میں ہاں سب سے زیادہ جو کریز ہے بیسیکلی وہ فیمیلز میں جو ہے وہ لپس کا ہے, کہ وہ کروانا چاہتی ہیں لپس آگمنٹیشن. جو آپ کے زمانے میں شاعری میں جو نرم و نازک اور باریک ہونٹ ہوتے تھے وہ زمانہ چلا گیا, جا چکا ہے. بتائیں گے کیسے ہونٹ ڈیمانڈ ہوتے ہیں؟ اب سر اب تو ہو رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے, جس طرح سے یہ معاشرے میں خوبصورت یہ جمالیات کی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ ہم اور آپ جمالیات کے جو پجاری ہیں. لٹرلی لوگ آتے ہیں باقاعدہ پکچرز لے کے, کوئی کہتا ہے کہ مجھے ریشین لپس بنا دیں, کوئی کہتا ہے کہ مجھے راؤنڈ, اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ بنا دیتے ہیں, اور اللہ نے یہ ہنر ان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ ان کو آپ دکھا دیں لپس کی کوئی بھی شیپ, یہ آپ کو وہی شیپ جو ہے تو فلر کے ذریعے بنا کے دیں گے. ان کو آپ مطلب بالوں کی کوئی بھی ہیئر لائن جو ہے تو وہ دکھا دیں کہ مجھے یہ ہیئر لائن چاہیے, یہ آپ کو وہی شیپ کے مطابق ہیئر لائن بنا کے دیں گے. اور اگر آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ آپ اپنے ڈالیں تو پھر یہ آپ کو ایسی ہیئر لائن بنا کے دیتے ہیں. ایون لوگ آتے ہیں جی, اگر ڈاکٹر صاحب یہ میری شخصیت کا حصہ نہ بن چکا ہوتا, بالکل
تو میں تو پروگرام کے فوراً اٹھنے کے بعد آپ سے کہتا ہوں میرا بھی ٹرانسپلانٹ، لیکن میں اپنی شخصیت کی پہچان نہیں گوا سکتا. بہت آپ گفتگو اتنی پیاری آپ لوگوں کی اور سنگت اتنی پیاری، وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. پروگرام بالکل ختم ہوا چاہ رہا ہے، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ. آپ کی عزت توقیر اور تحریم میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. صحت رمضان میں میسج آج میں کوئی کنکلوڈ نہیں کروں گا، کیونکہ شمسی صاحب کی ساری باتیں جو تھیں وہ کنکلوژن ہی تھی. بس یہ ہے کہ ذرے ذرے میں جو ہے تو وہ خدا نظر آتا ہے. سائنس کو نظر نہ آئے، سائنسدانوں کو نظر نہ آئے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نہ ایک دن ان کو بھی نظر آ جائے گا. ہر ذرے میں جو ہے تو وہ خدا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا. ڈاکٹر حنیف سعید کو صحت رمضان سے اجازت دیجیے. استدعا ہے محمد سعد صاحب سے کہ کلام پڑھتے پڑھتے پروگرام کو اختتام کی جانب لے جائیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں جوگ پر جوگ آتے نمازی، مسجدوں میں